علم ہے، ورثہ ہے، چلتا ہے. تو آج ہمیں جہاں اپنی مادی ترقی کرنی ہے وہاں ہمیں اپنے اس معاشرے کی روحانی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہے. کیوں کہ جن معاشروں کی بنیادیں روحانی طور پہ کھوکھلی ہو جائیں ان معاشروں کی عمارتیں وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک واضح سی بات ہے کہ جن معاشروں کی بنیادیں مادی طور پہ کمزور ہوں وہ معاشرے بھی ترقی نہیں کر سکتے. تو اس کا ایک فارمولہ ہے اس کائنات کو استحکام دینے کا، جس فارمولے کو لے کے اصلاحی جماعت قومی اور بین الاقوامی سطح پہ اس پیغام کی ترویج کر رہی ہے. اور بالخصوص میرے بھائی اور نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ غور سے سنیے اور اس کو اپنے پلو سے باندھیے. آج نہیں، آج سے عشروں بعد، آج نہیں، آج سے صدیوں بعد جب بھی معاشرہ انسانی میں استحکام آیا، یہ اس آستانے سے کھڑے ہو کے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس فارمولے کے بغیر اس کائنات میں امن ممکن ہی نہیں ہے. اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ الجبرے کا ایک فارمولہ ہے. مادی ترقی جمع روحانی کمزوری، مادی ترقی جمع روحانی کمزوری از اکول ٹو عدم استحکام. روحانی ترقی جمع مادی کمزوری از اکول ٹو عدم استحکام. میں دہرا دیتا ہوں، پھر سنیے. مادی ترقی جمع روحانی کمزوری از اکول ٹو عدم استحکام. روحانی ترقی جمع مادی کمزوری از اکول ٹو عدم استحکام. اور استحکام کا فارمولہ کیا ہے؟ مادی ترقی جمع روحانی ترقی از اکول ٹو استحکام. جب تک یہ دونوں ترقیاں، جب تک یہ دونوں عروج یہ ساتھ ساتھ نہیں چلتے، اس وقت تک اس معاشرے کی تقدیر کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. مجھے بتائیں، جو آج دنیا میں سب سے زیادہ مہذب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی اسلحہ فیکٹریاں کہاں پہ ہیں؟ جو انسانیت دوستی کی بات کرتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی اسلحہ فیکٹریاں کہاں پہ ہیں؟ ایٹم بم مشرق نے ایجاد کیا تھا. کس نے ایجاد کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے چلایا تھا؟ ہیروشیما اور ناگاساکی میں پاکستان نے چلایا تھا. کس انسانیت دوستی کی بات کرتے ہو؟ یہ انسانیت دوستی نہیں، یہ منافقت ہے. کھبا وکھا کے سجا مارنا، دعوے کرنے انسانیت دوستی کے اور چلانے ایٹم بم، ایجاد کرنے بڑے بڑے حملے اور بے قصور بے گناہ لوگوں کو ڈرون حملے کر کے مارنا، یہ کوئی انسانیت دوستی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی اس کمزوری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسانیت دوستی تو اس وقت آتی ہے جب فرد کو یہ پتا ہو کہ میں کون ہوں. جب تک اس کا روحانی استخلاص نہیں ہے، جب تک اس کی اسپرچول ایمنسپیشن نہیں ہے، اسے کیسے پتا چلے گا میں کون ہوں؟ ایک بندے کو نہیں پتا کہ بھائی میرے اندر کون ہے، دل کیا ہے. حدیث قدسی میں اللہ نے کہا کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا، ولکن یسعنی فی قلب عبد المومن، میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل کے اندر ہے. تو انسان کا دل کیا ہے؟ اللہ کا حجرہ ہے، اللہ کی جلوہ گاہ ہے. اور جب تک فرد کو یہ پتا نہیں کہ میرے دل میں کون جلوہ گر ہے، وہ اپنے سامنے والے فرد کا احترام کیسے کر سکتا ہے؟ جب ایک فرد کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ گر ہے، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ فرما ہے، تو پھر اس کا جو انسانیت کے متعلق جو تاثر ابھرتا ہے، اس کی مثال ہمیں صوفیاء کی زندگی سے ملتی ہے. چہ مسلم، چہ کافر، چہ با نصیب، چہ بے نصیب، چہ زندہ، چہ مردہ، پھر اس کی بنیاد وہ انسانیت ہوتی ہے. مثلا جب مجھے نہیں پتا کہ میرے دل میں کون جلوہ فرما ہے،
تو پھر مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے سامنے والے کے دل میں کون ہے. جب مجھے پتا ہوگا کہ میرے دل میں رب ذوالجلال ہے, مجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ سامنے والا بھی ابن آدم ہے, اس کے دل میں بھی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو کسی کی توہین کرتا ہے, فرض کیا میں ایک گاڑی میں بیٹھا ہوں, آپ آ کے اس گاڑی کے اوپر پھول برساتے ہیں, آپ اس گاڑی پہ پھول برساتے ہیں, ان پھولوں کا اطلاق کس پہ ہوگا؟ گاڑی پہ یا اندر بیٹھے ہوئے پہ؟ مکان پہ یا مکین پہ پھول برس رہے ہیں؟ مکان تو اور بھی بہت تھے, وہ کسی اور مکان پہ پھول پھینکتا, وہ اسی پہ کیوں پھینک رہا ہے جس میں بیٹھا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پھولوں کا اطلاق مکان پہ نہیں, ان پھولوں کا اطلاق مکین پہ ہے. اگر اس مکان پہ کوئی گندگی پھینکتا ہے تو اس کی گندگی پھینکنے کا اطلاق وہ مکان پہ ہوگا یا مکین پہ ہوگا؟ کیوں بھائی؟ یار گھنٹے سے میں بول رہا ہوں, تھک آپ گئے ہیں. کس پہ اطلاق ہوگا؟ مکین پہ. اگر کوئی پھول پھینکتا ہے تو اس کا اطلاق, اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا اطلاق مکین پہ. اب یہ وجود کیا ہے؟ سلطان العارفین فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں, تو جاتی تے پا. یہ کیا ہے؟ مکان. یہ کیا ہے؟ مکان. اور دل میں کون ہے؟ مکین. دل میں کون ہے؟ مکین. جو انسان کا احترام کرتا ہے اس کے احترام کا اطلاق مکان پہ ہوگا یا مکین پہ ہوگا؟ اور جو انسان کے عدم احترام کا شکار ہوتا ہے وہ کس کے عدم احترام کا شکار ہو رہا ہے؟ مکان کے یا مکین کے؟ مکین کے. تو یہ فرد کا وہ روحانی استخلاص ہے جس کے بغیر یہ معاشرہ کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتا. اور پھر عالمگیر نوعیت کے ایسے اصول جن کی بنیادیں روحانیت کے اوپر ہوں. تو میں ہمیشہ چیلنج کرتا رہا ہوں, آج بھی کر رہا ہوں, پھر بھی کروں گا, کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے ادارے جو بے تحاشا وسائل رکھتے ہیں, بے تحاشا اختیارات رکھتے ہیں, بڑے بڑے دفاتر رکھتے ہیں, اور ان کا کئی اشروں پہ تقریباً 1 صدی پہ محیط ان کا سفر ہے, لیگ آف نیشنز سے لے کے یونائٹڈ نیشنز تک, جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بہر تقسیم قبور انجمنی ساختہ اند. بہرحال تلخ بات ہو جائے گی. تو یہ ادارے 100 سال کی وسائل کی فراوانی اور ان کے بہانے کے باوجود یہ امن قائم نہیں کر سکے. اور چیلنج میرا یہ ہے کہ یہ جن معاشرتی اجزائے ترکیبی کے ساتھ امن پھیلا رہے ہیں, یہ اگلے 100 سال نہیں 1000 سال تک بھی امن قائم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کہ ان کے پاس معاشرے کے کوئی روحانی وجود نہیں ہے, کوئی اجزائے ترکیبی نہیں ہے کہ معاشرہ کس چیز کا نام ہے, معاشرہ کس چیز سے تشکیل پاتا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, اصلاحی جماعت اسی مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے, اور جانشین سلطان الفقر قائد ما مرشد ما حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب, آپ اسی پیغام کو لے کے, اسی علم, اسی پرچم, اسی جھنڈے کو لے کے آپ دنیا کے طول و عرض میں جا رہے ہیں کہ کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز پاش کرے, بتوں کو توڑے, صنم خانے پاش پاش کرے, اور پھر سے بھیجا ہے خدا نے یہ پیام بندوں کو, میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے. اور مجھے یقین ہے
میرا ایمان ہے میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے آستانہ عالیہ پہ کھڑا ہو کے آپ کو یہ اللہ کی ذات پہ پوری توکل اور پورے بھروسے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ تبدیلی آئے گی، مستقبل قریب میں آئے گی، اور یہ زمانہ سنورے گا، اور اس پوری دنیا کے اوپر جو پرچم لہرائے گا وہ اسلام کا پرچم ہوگا، وہ سلطان العارفین کا پرچم ہوگا، وہ تنظیم العارفین کا پرچم ہوگا۔